حضور نے فرمایا کہ عادل حکمران پہلے نمبر پہ، انصاف کرنے والا بادشاہ کل قیامت کے دن رب کے سائے کے نیچے ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو انصاف کرنے والا بادشاہ رب کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب انصاف کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اصحاب کہف، یہ قرآن کے چند اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے قرآن میں، پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف میں۔ اصحاب کہف کو سوئے ہوئے تقریباً 350 سال گزر چکے ہیں۔ 350 سال گزرنے کے بعد ایک بادشاہ آیا جو بڑا ہی نیک، عادل اور حکمران اچھا آدمی تھا۔ اس نے ایک مسئلہ بیان کیا اپنی رعایا کے سامنے کہ تم برے کام نہ کیا کرو، جو ظالم ہے وہ ظلم نہ کرے مظلوموں پہ، امیر آدمی غریبوں کا دھیان رکھے، پریشان نہ انہیں کرے، ورنہ اگر آج وہ سزا نہ پائیں گے امیر آدمی تو کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب ہوگا وہاں پر۔ اس وقت غریب کا ہاتھ امیر کے گریباں پہ ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جب بادشاہ نے یہ خطبہ دیا تو لوگوں نے ساری زندگی یہی سنا تھا کہ بس یہی جہان ہے، اس کے بعد کوئی جہان نہیں، قیامت کا تو سنا ہی نہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آخرت برپا ہوگی۔ اس نے کہا قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، برے کام نہ کرو۔ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے دوبارہ اٹھے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ شور مچا۔ وہ بادشاہ رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں گیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ لوگ تو نہیں مانتے قیامت کو، یہ تو دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہی نہیں، کوئی ایسی دلیل بھیج جسے دیکھ کر یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، بندہ مر جائے تو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ رب کی طاقت ہے، اٹھائے گا رب۔ جب اس نے یہ دعا کی تو صبح کو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو جگایا، کہا اٹھو، تمہیں بھوک لگی ہے، بازار میں جا کر کھانا لے کے آؤ۔ اب ان کے پاس وہی 350 سال پرانے سکے جیب میں کچھ موجود تھے۔ ایک آدمی سکے لے کر اکٹھے کر کے بازار میں گیا، اس نے کہا فلاں چیز دے دو، بازار کا نقشہ چینج ہے۔ اس نے کہا شاید مجھے یاد نہ رہا ہو، رات کو سویا ہوں، شاید مجھے خبر نہ ہو۔ اس نے رات کو جو پیسے جمع کیے اس نے اس کی چیز لی، جب چیز لینے کے بعد، روٹی لینے کے بعد اس نے سکے دیے نا تو شور مچ گیا۔ کہا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ کیسی علاقے کا رہنے والا ہوں؟ کہا یہ سکے یہاں پہ تو نہیں چلتے، ہر ملک کی کرنسی اپنی ہے، ہر علاقے کی کرنسی اپنی ہے۔ کہا یہ سکے یہاں پہ تو نہیں چلتے؟ کہا یہاں پہ چلتے ہیں، ابھی کل کی تو بات ہے۔ کہا کل کی کب بات ہے؟ جب شور مچا تو ایک بوڑھا آدمی، بہت ضعیف آدمی وہ قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے کہا شور کس بات کا؟ کہا یہ آدمی سکے دے رہا ہے، یہ سکے اس ملک کے نہیں، یا آج کے سکے نہیں، ہم نے تو زندگی بھر نہیں دیکھے۔ وہ بوڑھے آدمی نے دیکھا، اس نے کہا ہاں ہمارے بڑے یہ سکے چلایا کرتے، یہ دقیانوس بادشاہ کے سکے ہیں اور اسی علاقے میں ہوا کرتا تھا، یہ اس بادشاہ کے سکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم بھی یہاں سے آئے ہیں، ہم بھی یہاں کے رہنے والے۔ جب شور مچا، یہ شور چلتا چلتا بادشاہ کے دربار پر پہنچا، پتہ چلا 350 سال کے بعد اللہ نے غار سے اٹھا کر انہیں بازار میں بھیجا اور پوری دنیا کو بتایا۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے، یہ شور سنا تو بادشاہ نے اس وقت خطبہ دیا، کہ میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی چھوٹے پہ ظلم نہ کرے، کوئی ظالم مظلوم پہ ظلم نہ کرے، کوئی امیر غریب پہ ظلم نہ کرے۔ میں تمہیں کہا کرتا تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، کل قیامت کا دن لگے گا، گریبان امیر کا ہوگا، ہاتھ غریب کا ہوگا، لہٰذا باز آ جاؤ۔ کہ یہ کیسی دلیل ہے؟ کہ جس اللہ نے 350 سال کے بعد غار سے سوئے ہوئے آدمیوں کو اٹھا کے بازار میں بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ بازار والوں کو پتہ چلے، کوئی دانہ لگائے، فراڈ نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے،
اور قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ سارے بادشاہ نے جب یہ سب کے سامنے یہ خطبہ دیا، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا کر کہا ہاں ہم ہی غلط تھے، حقیقت یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل حکمران جب دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، رائے گاہ نہیں کرتا، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔